الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نذير له ولا مهين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات وقال في موضع آخر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قل رب زدني علما قل رب زدني علما قل رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے حیات ہے حیات ہے شہید کا خون جو ہے وہ قوم کی زکات ہے تمام احباب محبت کے ساتھ بابا نے بلند درود پاک پڑھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
حميد مجيد من واحد الاحترام قابل صدر واحد الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان عزیز ساتھیوں دور دراز گھروں میں سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں رمضان المبارک کا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے 30 اپریل 2021 ہم جامعہ اصحاب صفا نور الکلام دسکا سیالکوٹ پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور التجا ہے اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے کہہ کے آپ کو سن کے اللہ ہم دونوں طبقوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارباب ذی وقار گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے عزم کیا تھا کہ آئندہ آنے والے جمعہ غزوہ بدر جنگ بدر کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے گزارشات عرض کروں گا۔ اتفاق سے جب غزوہ بدر پیش آیا 17 رمضان المبارک تھا، جمعے کا دن تھا، نسبت دیکھو آج بھی 17 رمضان المبارک ہے اور جمعے کا دن ہے، اس وقت بھی مدینہ منورہ کی گرمی آج بھی گرمی عروج پر، لیکن یہ ساری اشیاء اپنے مقام پر ایمان والوں کے ایمان کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ارباب ذی وقار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین جب مکہ مکرمہ میں تھے، وہاں صحابہ کرام پر پیغمبر انقلاب پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، پیغمبر دو جہاں کے جان ساروں پر بربریت کی یلغار حملہ آور کی گئی، لیکن مکہ مکرمہ میں چشم فلک نے دیکھا کسی مقام پر حضرت سمیہ کے ٹکڑے تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی مقام پر حضرت بلال حبشی کو گرم کولوں پر لٹایا جا رہا ہے، ان کے گلے میں رسی ڈال کر چوکو چوراہوں میں ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، اور چشم فلک نے دیکھا کسی مقام پر پیغمبری نماز کے لیے جاتی ہیں اور ان کے سر اقدس پر کوڑا کرکٹ پھینک دیا جاتا ہے، اور کسی مقام پر پیغمبر بیت اللہ کے سائے میں نماز پڑھتے ہیں، پیغمبر کی گردن پہ گجری ڈال دی جاتی ہے، پیغمبر کے جان ساروں کو راستوں میں مارا جاتا ہے، تیل کیا جاتا ہے، لو لہان کیا جاتا ہے، گھروں سے نکالا جاتا ہے،
پیغمبر کی بچیوں کو طلاقیں مل جاتی ہیں، پیغمبر کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، پیغمبر انقلاب 13 سال کی زندگی کو برداشت کرتے ہوئے نہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نہ زبان سے بولتے ہیں، برداشت ہی برداشت۔ اور جب 13واں سال ختم ہوا، پیغمبر 14ویں سال میں قدم رکھتے ہیں تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، تم نے مکے کو چھوڑ کر مدینے میں جانا ہے، اور جب تم مدینہ منورہ میں قدم رکھو گے، مدینہ منورہ میں تبلیغ کا انداز مکے جیسا نہیں ہوگا، مدینہ منورہ میں گفتگو کا انداز مکے جیسا نہیں ہوگا، وہاں تبلیغ بھی جدا گانا ہوگی، انداز بھی جدا گانا ہوگا، اور آپ کا طریقہ کار بھی مکے سے جدا گانا ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے پیغمبر، مکے میں تو یہ طریقہ تھا، آپ کو کسی نے مارا، آپ نے برداشت کیا، آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، آپ نے برداشت کیا، آپ کے رشتہ داروں کو تنگ کیا گیا، آپ کو حکم یہی تھا کہ خاموشی اختیار کیجئے، لیکن میرے محبوب، آپ مدینہ منورہ میں وہ پہلی سی بات نہیں ہوگی۔ آپ اگر کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی بدبخت، کوئی جہنمی، کوئی لعین آپ کا تحقق کرے گا، پیغمبر اس کے لیے آپ کو بدر میں جانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو احد میں جانا پڑے گا، اس کے لیے خندق میں جانا پڑے گا، اس کے لیے تبوک میں جانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو آمنا سامنا کرنا پڑے گا۔ ارباب دی وقار پیغمبر انقلاب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ کر جب اللہ کے پاک پیغمبر کو حکم دے دیا گیا، اے میرے محبوب، آپ نے انداز کو بدلنا ہے، برداشت کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، برداشت کی گھڑیاں ختم ہی نہیں ہوئیں بلکہ ظلم کی انتہا ہو گئی، بلکہ برداشت کی انتہا ہو گئی۔ اے میرے محبوب، اب رب سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے محبوب کو مکے کی سرزمین پر کوئی ستائے، مدینہ منورہ کی سرزمین پر کوئی ستائے اور رب ذوالجلال برداشت کر لے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ میرے محبوب، آپ تیاری کیجئے، آپ تیار ہوئیے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ اے میرے محبوب، آپ تیاری کر کے ان کافروں کا مقابلہ کیجئے۔ ایک میدان کے اندر ایک طرف کفر ہوگا، دوسری طرف محمد عربی کی جماعت ہوگی، ایک طرف اسلام ہوگا، دوسری طرف کفر ہوگا، ایک طرف ابو جہل ہوگا اور دوسری طرف محمد عربی ہوں گے۔ اور باب دی وقار ایسا ہی ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین تیار ہوئے، اللہ کے پاک پیغمبر سارے صحابہ کو جمع کرتے ہیں، سارے صحابہ کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، اب ہم نے جنگ کرنی ہے، اور یہ جنگ عام جنگ نہیں ہے، اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے، اسلام کا سب سے پہلا معرکہ ہے۔ ایک طرف امام الانقلاب ہے اور دوسری طرف امام الانقلاب کے دشمنان ہیں۔ ارباب دی وقار، آپ نے سنا ہوگا کہ غزوہ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے، جو مجاہدین شریک ہوئے، ان کی تعداد 113 تھی۔ آج میں آپ کو یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، غزوہ بدر کے اندر شریک ہونے والے صحابہ کی تعداد
112 تھی اور 112 صحابہ پیارے پیغمبر کے ساتھ شریک ہیں، اور ان کے پاس احباب کرام اونٹ بھی کم ہیں، گھوڑے بھی کم ہیں، اور تلواریں بھی کم ہیں، تیر بھی کم ہیں، نیزے بھی کم ہیں، تھوڑا سا اسلحہ زرہ بھی کم ہے، لیکن کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، پاؤں کے ساتھ جوتی نہیں، اور باب ذی وقار وہ 312 نہتے۔ آپ کشمکش میں پڑ گئے ہوں گے کہ ہم نے تو بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ غزوہ بدر کے مجاہدین 313 تھے۔ احباب اس وقت اتنے مسلمان تھے، سارے مسلمانوں کی جماعت کل 313 تھی۔ حضرت عثمان مدینہ منورہ میں رہے تھے، وہ بدر کی سرزمین پر نہیں گئے تھے، ان کو ساتھ ملا کے 313 بنتے ہیں، حضرت عثمان کو نکال کر 312 بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عثمان تم میری بیٹی کی تیمارداری کرو، اس کا علاج معالجہ کرو، تم مدینے میں رہ کر بھی شریک بدر ہوگے، تمہارا شمار بھی 313 میں ہوگا، تمہارا اعتبار بھی 313 میں ہوگا، تمہاری شمولیت بھی 313 میں ہوگی۔ اللہ کے پاک پیغمبر اپنے داماد حضرت عثمان کو مدینہ منورہ میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ اسباب ذی وقار آگے چلیے، صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے مد مقابل ابو جہل ہینڈ کمپنی کی 1000 تعداد تھی، ان کے پاس تلواریں بھی پوری تھیں، ان کے پاس گھوڑے بھی وافر مقدار میں تھے، ان کے پاس اونٹ بھی وافر مقدار میں تھے، ان کے پاس زرہ بھی وافر مقدار میں تھی، ان کے پاس نیزے بھی وافر مقدار میں تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی بہت زیادہ تھا۔ لیکن ادھر پیغمبر جو ہے، پیغمبر کے رفقا جو ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی کم ہے، ان کے پاس افراد بھی 1000 کے مقابلے میں کم ہیں۔ احباب کرام اب کیا ہوا؟ پیغمبر بھی چلتے ہیں، کفر بھی چلتا ہے، پیغمبر مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں، اور ابو جہل مکے سے آتا ہے۔ مکے سے آ کر ابو جہل نے بدر کے میدان میں آ کر خیمہ زن ہوا۔ ادھر سے پیغمبر مدینہ منورہ سے نکل کر بدر کے میدان میں خیمہ زن ہوئے، اور اس بدر کے میدان میں پہنچ کر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو ایک بات بتا دی، اے میرے صحابہ یاد رکھیے یہ مقام وہ ہے جہاں ابو جہل کا سر تن سے جدا کیا جائے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں عتبہ کو قتل کیا جائے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں شیبہ کو قتل کیا جائے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں ولید کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ان کافروں کی مقتل گاہ کو صحابہ کرام کے سامنے واشگار لفظوں میں بیان کیا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ جگہ ہے جہاں میرے دشمن، دین کے دشمن، اللہ کے دشمن جہاں واصل جہنم ہوں گے۔ احباب ذی وقار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مقدس جماعت اس مقام پر ٹھہرتی ہے، اس مقام پر پہنچتی ہے۔ اب رات کا وقت ہے، رات کے وقت میں کیا ہوا؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا عمر تم بھی سو جاؤ، بلال تم بھی سو جاؤ، طلحہ تم بھی سو جاؤ، عبیدہ تم بھی سو جاؤ، علی تم بھی سو جاؤ۔ سارے صحابہ کو پیغمبر ان کے خلاف صلاح دیتے ہیں۔ اب ایک پیغمبر اکیلے اور سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لیا، اس خیمے پہ چلے جاتے ہیں، اس حجرے میں چلے جاتے ہیں جو خیمہ پتھروں سے بنایا تھا، جو خیمہ گھاس کے تنکوں سے بنایا تھا، جو خیمہ ایک جھونپڑی کی صورت میں پیغمبر انقلاب کے لیے بنایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی اس خیمے میں جا کر اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرتے ہیں۔ اب دیکھو صحابہ سوئے ہوئے گئے، اور صحابہ سوئے ہوئے گئے، پیغمبر پہرے دار ہیں، پیغمبر جاگ رہے ہیں، پیغمبر پہرا دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے ایک کافر کو پہلے پکڑ لیا، اس کو پکڑ کر پیغمبر کے پاس لائے، اور پیغمبر کے پاس لا کر
اس کافر سے پوچھتے گئے بتا تمہارے لشکر میں کتنے جوان ہیں، تمہارے لشکر میں کتنے فوجی ہیں، تمہارے لشکر میں کتنے مرد ہیں، تمہاری تعداد کیا ہے، تمہارے پاس اونٹ کتنے ہیں، تمہارے پاس گھوڑے کتنے ہیں، تمہارے پاس درع کتنی ہے، تمہارے پاس تلواریں کتنی ہیں۔ وہ کافر اپنے مشن میں اتنا پکا تھا، اس نے پیغمبر کے صحابہ کو یہ کوئی بات نہیں بتائی، کوئی راز نہیں دیا، کوئی بات وصول نہ ہو سکی۔ صحابہ اس جاسوس کو، اس آدمی کو، اس کافر کو پکڑ کر پیغمبر کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ پیغمبر اس سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ تم روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ وہ کافر کہنے لگا ایک دن تو ابو جہل نے 10 اونٹ ذبح کیے تھے، ایک دن تو ولید نے 10 اونٹ ذبح کیے تھے، ایک دن تو عتبہ نے 10 اونٹ ذبح کیے تھے۔ پیغمبر کہتے ہاں میں سمجھ گیا، بات ساری میں نے وصول کر لی ہے، میں نے سارا ان کو نچوڑ لیا ہے، میں نے ان کے سارے لشکر کو ٹٹول لیا ہے، میں نے ان کے سارے لشکر سے، سارے ان کے ایک آدمی کے ایک جملے سے ساری بات کو میں نے اخذ کر لیا ہے۔ پیغمبر انقلاب کو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جاسوسی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جاسوسی ہو چکی ہے۔ میرے صحابہ 100 اونٹ کو جو ہے 10 اونٹوں کو 100 آدمی کھاتا ہے اور یہ 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں اور ان کی تعداد 1000 ہے، 1000 سے زائد بھی نہیں ہے، 1000 سے کم بھی نہیں ہے، 1000 سے زائد بھی نہیں اور 1000 سے کم بھی نہیں ہے۔ احباب کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مقدس جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اب آقا اس کٹیا میں ابو بکر کو ساتھ لے کر، ابو بکر پیغمبر کے وہ رازدان ہیں جو ہجرت کی رات ہو، معراج کی رات ہو، مزار کی گھڑیاں ہوں، بدر کی رات ہوں، مشکلات ہوں، ابو بکر پیغمبر کے سامنے اور پیغمبر ابو بکر کے سامنے اب کیا ہو رہا ہے؟ مشورہ ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا اونچا کیا، اللہ کے نبی کے بغلوں کی چاندنی نظر آنے لگی۔ اللہ کے پاک پیغمبر اس مقام پر اللہ سے ملاقات کے دوران، دعا کے دوران ایک بات کہتے ہیں، اے اللہ تو نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اپنا وعدہ پورا کر، تو نے میرے ساتھ جو میثاق کیا تھا اپنا میثاق پورا کر، تو نے جو میرے ساتھ عزم کیا تھا، اے اللہ آپ اس عزم کو پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر عرض کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو اپنی توحید کو بچانا چاہتا ہے تو عمر کو بچا لے، اگر تو اپنی وحدانیت کو بچانا چاہتا ہے تو صدیق کو بچا لے، اگر تو اپنی صداقت کو بچانا چاہتا ہے علی کو بچا لے۔ اے اللہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ کائنات میں تیرا کلمہ گونجے، کائنات میں تجھے سجدہ کرنے والی دنیا باقی رہے، اے اللہ اگر تو یہ چاہتا ہے تیرا قرآن کائنات میں پڑھا جائے، اے اللہ اگر تو یہ چاہتا ہے تیری فرض کردہ زکوٰۃ دنیا میں تقسیم ہوتی رہے، اے اللہ اگر تو یہ چاہتا ہے تیرے گھر بیت اللہ کا طواف ہوتا رہے، اے اللہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا پر تجھے رکوع کرنے والے، تیرے سامنے قیام کرنے والے، رمضان کی راتوں کو تیرے سامنے تیرا کلام پڑھنے والے باقی رہے، اے اللہ آج تجھے صحابہ کرام کو فتح دینی ہوگی، صحابہ کرام کو بچانا ہوگا، صحابہ بچیں گے اللہ تیری آذان بچے گی، صحابہ بچیں گے اللہ تیرا کلمہ بچے گا، صحابہ بچیں گے اللہ تیرا قرآن بچے گا، صحابہ بچیں گے تیرے نبی کی ختم نبوت بچے گی، اللہ صحابہ بچیں گے تیرا دین بچے گا، صحابہ بچیں گے تیری
توحید بچے گی، صحابہ بچیں گے، تیری وحدانیت بچے گی، ورنہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ایسا نہ ہو یہ مٹھی بار مسلمان مٹ جاتے ہیں، کافر ان پہ غالب ہو جاتے ہیں، اے اللہ قیامت کی صبح تک کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ میں 13 سالہ محنت لے کے آیا ہوں، عمر ایسے نہیں آیا، بلال ایسے نہیں آیا، ابو بکر ویسے نہیں آئے، اور یہ صحابہ کی 312 افراد پہ مشتمل مقدس جماعت جو ہے میں جان سار اپنے لے کے آیا ہوں۔ اے اللہ میں تہجد پڑھ کے ان کے لیے دعا کیا کرتا تھا، اے اللہ تہجد لے کے آیا ہوں، اے اللہ میں 13 سالہ نمازوں کا خلاصہ لے کے آیا ہوں، 13 سالہ دعاؤں کا نتیجہ لے کے آیا ہوں، دیکھنے میں تو عمر ہے لیکن میری تہجد کی دعا کا نتیجہ ہے، دیکھنے میں تو ابو بکر ہے میری دعا کا خلاصہ ہے، دیکھنے میں تو علی ہے، دیکھنے میں تو بلال ہے، دیکھنے میں تو عبیدہ ہے، دیکھنے میں تو یہ تھوڑی سی جماعت ہے بندے ہیں، لیکن اے میرے رب یہ میری 13 سالہ محنت ہے، 13 سالہ کوشش ہے، 13 سالہ تبلیغ کا نتیجہ لے کے آیا ہوں، اے اللہ آج تو ہمیں فتح عطا فرما۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کیجئے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، اے میرے صحابہ اب ہم نے کفار کا مقابلہ کرنا ہے۔ صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ مقابلہ کیسے کریں گے؟ سامنے تو تلواریں زرہ پہنے ہوئے جوان، ان کے پاس یا رسول اللہ سواریوں کے لیے گھوڑے بھی، ان کے پاس اونٹ بھی، یا رسول اللہ ان کی وردیاں بھی، اور ان کے پاس نیزے زرہیں، اور یا رسول اللہ ان کے خیمے غلے سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، یا رسول اللہ اگر قمیض ہے تو پاؤں خالی، اور اگر پاؤں کے ساتھ جوتی ہے تو کپڑا قمیض کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، 90 میل کا راستہ پیغمبر کی جماعت پیدل طے کر کے آئی ہے، وہ دشمن پیغمبر کا گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سوار، ابو بکر بھی پیدل، عمر بھی پیدل، علی بھی پیدل، اور دیگر صحابہ کرام بھی پیدل۔ توجہ کرنا، اللہ اکبر، 8 تلواریں، 3 اونٹ، 70 گھوڑے، 3 زرہ، اور نیزے، تھوڑے سے نیزے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے سامنے رو رو کر بدر کی سرزمین کو تر کر دیتے ہیں، اور ہاتھ اتنے بلند کر دیے، اتنے بلند کر دیے۔ ابو بکر آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں ضیاء نہیں کرتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر خیمے سے نکل کر باہر تشریف لائے، نماز پڑھنے کے بعد باہر تشریف لائے، صحابہ کرام سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ صفوں کی درستگی فرمائیے، صفوں کو درست کیجئے۔ اس وقت جنگ کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا، ایک طرف دشمن کی صفیں، دوسری طرف اسلام کی صفیں، ایک طرف قرآن کے منکر کھڑے گئے، دوسری طرف قرآن کے ماننے والے کھڑے گئے، ایک طرف پیغمبر کے غلام کھڑے گئے، دوسری طرف پیغمبر کے دشمن کھڑے گئے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم لڑیں گے کیسے؟
تلواریں تو کوئی نہیں، نیزے تو کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اور جوانوں، تلواریں نہیں لڑتی، نیزے نہیں لڑتے، اسلحہ نہیں لڑتا، میزائل نہیں لڑا کرتے، بم نہیں لڑا کرتے، میزائل خود نہیں چلتے، ان کو چلانا پڑتا ہے، ایمان لڑتا ہے، ایمانی قوت لڑا کرتی ہے، ایمانی قوت سامنے آیا کرتی ہے، جمعیت لڑا کرتی ہے۔ اب تم نے کچھ بھی ہو جائے، فتح ہو یا شکست ہو، فتح ہوئی اللہ اور شکست ہوئی تب بھی اللہ۔ اب تم نے صفوں کو نہیں توڑنا، اپنی صفوں کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ دشمن ہمارے درمیان حائل نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مقدس جماعت نبی کے ہر حکم پر اپنے آپ کو تیار لبیک کہتی ہوئی اپنی صفوں کو اتنا مضبوط کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ ادھر کافروں کی طرف سے 17 رمضان المبارک کو کافروں کی طرف سے عتبہ للکار کر میدان میں آیا اور کہنے لگا محمد، ذرا اونچی آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اور اونچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے کسی کو بھیجو نہ جو میرا مقابلہ کرے۔ اللہ کے نبی 3 انصاری ساتھیوں کو حکم دیتے جاؤ، جا کر میدان میں مقابلہ کرو۔ اور بنید کے وہ کہنے لگا عتبہ کہنے لگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہو؟ اس کو بھیجو جو میرا مقابل میں، میری طرح کا، میری پہنچ میں، چودھری ہو، وڈیرا ہو، بہادر ہو، سرمایہ دار ہو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم واپس آؤ۔ ان تینوں انصاریوں کو اللہ کے نبی نے واپس بلا لیا۔ اب کافر کا غرور دیکھو، کتنی بدماشی اس کے ذہن میں، لیکن تقسیم خداوندی